أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَقِيمُوا اقامت سے ہے۔ اقامت کے اصلی حروف جو ہیں وہ قاف، واو اور میم ہے۔ اسی سے قوم ہے، اسی سے قیام ہے کھڑا ہونا، اسی سے قائم ہے کھڑا ہونے والا، اسی سے قیامت ہے جو قائم ہوگی، اور اس سے پھر اقامہ ایک اور فعل ماضی آتا ہے، ایک قامہ آتا ہے۔ قامہ کے معنی وہ کھڑا ہوا، پھر اس کی متعدی شکل آتی ہے۔ ایک عربی کا ایک اور سٹرکچر آتا ہے، قامہ سے اقامہ۔ قامہ کھڑا ہوا، اقامہ کھڑا کیا، قائم کیا۔ اقامہ سے فعل امر ہے اقم، قائم کر، اور اقم سے جمع ہے اقیمو، تم سب قائم کرو۔ وَأَقِیمُوا، اور تم سب قائم کرو، اور تم سب قائم رکھو۔ اسی سے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تو فرمایا وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصلاۃ، صلاۃ پر الف لام آیا ہے متعین کرنے کے لیے کہ صلاۃ کا کوئی اور مفہوم نہیں ہوگا، وہی خاص مفہوم ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، فرمایا ہے۔ الصلاۃ، نماز کو، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم سب نماز کو قائم کرو، نماز قائم رکھو۔ وَآتُوا حمزہ تا یا سے ہے، اسی سے آتا ہے، عطا سے آتا، جیسے کاما سے اقامہ تھا، ایسے عطا سے آتا۔ آتا کے معنی اس نے دیا، ایتا کیا، اسی سے ایتا آتا ہے۔ ایتا کے معنی دینا، آتا اس نے دیا، آتے تو دے، آتو تم سب دو، تم سب ادا کرو، وآتو اور تم سب ادا کرو۔ الزکاۃ، یہاں بھی زکوٰۃ پر الف لام۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی جو ہے یہ زا، کاف اور واو سے ہے۔ زا، کاف اور واو، ان کے جو اصلی معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا ہے، زیادہ ہونا ہے، اور اس کا پاک ہونا ہے۔ تو دو مفہوم زکوٰۃ کے اندر موجود ہوتے ہیں لفظی طور پہ، ایک تو کسی چیز کا بڑھنا، اس کی افزائش ہونا، اور دوسرا اس کا پاک ہونا۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کی مالی اور فکری پاکیزگی بھی ہوتی ہے، اور دوسرا مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو وآتوا الزکاۃ، اور فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ تیسرا اور آخری حکم دیا اس آیت میں وارکعوا۔ وارکعوا را کاف عین سے ہے، اسی سے رکوع ہے، رکوع کے معنی جھکنا۔ اور شریعت اسلامی میں ایک خاص عمل نماز کے دوران جو قیام اور سجدے کے درمیان کا اہم ترین رکن ہے وہ رکوع ہے۔ تو فرمایا وارکعوا، راکع وہ جھکا، یرکعو وہ جھکتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے، ارکع تو جھک، رکوع کر، اور ارکعو تم سب جھکو، تم سب رکوع کرو، وارکعو اور تم سب رکوع کرو، مع ساتھ، معیت میں، الراکعین، یہاں راکعین پر الف لام ہے، پھر راکعین کا لفظ ہے وہ اسی رکوع سے ہے، را کاف عین سے، رکوع کے معنی جھکنا۔ راکع اس نے رکوع کیا، اور راکع
فاعل کے وزن پر رکوع کرنے والا، جیسے کاتبہ سے کاتب لکھنے والا، رکع سے راکع رکوع کرنے والا، ساجدہ سے ساجد سجدہ کرنے والا، راکع رکوع کرنے والا، آگے جانون جمع کا ہے، راکعین رکوع کرنے والے، رکوع کرنے والوں، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع چل رہا ہے، جس میں بنو اسرائیل سے خصوصی خطاب کیا گیا۔ ویسے تو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر سبق موجود ہے۔ اس خطاب میں یہ آج چوتھی آیت ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں انہیں یاد دلایا گیا ان نعمتوں اور احسانات کو جو اللہ نے ان پر خصوصی کی تھی، اور پھر انہیں ایمان کی دعوت دی گئی، اور ایمان کے لیے جو ان کی رکاوٹیں تھیں عقائد کے اندر اور ان کے کردار کے اندر، ان کو دور کیا گیا۔ آج انہیں عمل کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ یہ نہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا، کبھی کبھی نماز پڑھ لی، نہیں، اقامت میں قائم کرنے میں اس کو ہمیشگی سے پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے ارکان کو پورا کا پورا ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ نماز جو نبی پاک نے سکھائی ہے، یعنی اب تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اب وہی عمل قبول ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی علیہ السلام نے جو سکھایا ہے اس کے مطابق ادا کرو گے، انہی بنیادوں پر ادا کرو گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو، ان کی حفاظت کرو، باقاعدگی کرو، اور اس کو ادا کرنے میں ہمیشگی اختیار کرو، اور اس کو صحیح ادا کرو۔ یہ معنی اقیم الصلاۃ میں موجود ہے۔ آگے فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ آخر میں فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حالانکہ اس کا حکم اقیم الصلاۃ میں آ چکا ہے، مگر یہاں انہیں 2 چیزوں کی طرف خاص طور پہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ نمبر 1 کہ تم نے نماز سے رکوع کو خارج کر دیا تھا۔ صحیح نماز وہی ہے جو رکوع کے ساتھ محمد عربی جو اب تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی نماز سے رکوع کے عمل کو نکال دیا تھا۔ انہوں نے اپنا جو نیا دینی سسٹم بنا لیا تھا وہ اس طرح بنا لیا تھا کہ سال میں 1 دفعہ اللہ کو سجدہ کر لیا کرو، اور وہ سجدہ بھی کیا تھا کہ اگر کوئی کھمبا ہے یا کوئی دیوار ہے اس کے ساتھ اپنا ماتھا ٹیک لو تو تمہارا سجدہ وہ بھی ہو گیا۔ تو فرمایا نہیں، نماز میں جھکنا ہے، ارکعوا، اور جھکو، اور یہاں خاص طور پہ رکوع کے رکن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وارکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں ایک تو رکوع کی اہمیت کی طرف ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے، اور دوسرا مع الراکعین، یعنی یہ اکیلے بھی عمل کافی نہیں ہوگا، بلکہ باجماعت اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہاں جماعت کی نماز کی اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے۔ خواہ مخواہ بغیر وجہ کے جماعت کی نماز کو چھوڑنا بہت بڑے وبال کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حب جاہ اور حب مال کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ